یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، یا کس چیز نے تجھے تکبر میں ڈال رکھا ہے بربک الکریم کے بارے میں۔ مختلف علماء نے مختلف اس کی تفسیر کی، اور ابھی تک اس پہ تفسیر ہو رہی ہے اور رہتی دنیا تک ہوگی، اور ہلا دینے والی یہ آیت ہے۔ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا چیز آپ کو دھوکے میں رکھتی ہے، یا کیا وہ تکبر ہے جو رب العالمین کے مقابلے میں آپ کو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دھوکے ہیں یا وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں متکبر بناتی ہیں، اور رب کریم کی طرف سے خدا نخواستہ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ انسان بے بس ہے۔ بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے، اس کے انسان بنانے میں، انسان بننے میں اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں۔ اللہ نے چاہا تو اسے انسان کا نطفہ بنایا، چاہتا تو اسے کسی جانور کے، کسی کیڑے مکوڑے کے نطفے میں ڈال دیتا، تو وہ اپنے انسان بننے میں بڑا بے بس ہے۔ پھر انسان اپنے آپ میں، اپنی تخلیق میں بے بس ہے۔ آپ سے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ شیر بنو گے یا انسان، آپ سے نہیں پوچھا کہ مرد بنو گے یا عورت، کوئی چیز بھی آپ سے نہیں پوچھی گئی، اور آپ کی تخلیق اللہ نے، رب کریم نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے کے مطابق بنائی۔ اپنی فطرت میں انسان بے بس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کیا کروں یہ عادت چھوٹتی ہی نہیں، اتنی بے بسی۔ سمپل سا دیکھ لے، چائے نہیں چھوٹتی، پان نہیں چھوڑا جاتا، چھالیاں نہیں چھوڑی جاتی۔ ہم اس طرف نہیں ابھی جا رہے کہ جو بڑی بڑی بری بری عادتیں ہیں جو ہماری اخلاقیات کو اور آخرت کو برباد کریں۔ ہم یہاں اس سمپل طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی فطرت میں اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑ پاتا۔ پھر جتنی بھی اس کے پاس طاقتیں ہیں وہ اس میں بے بس ہے، اپنے اعضاء اور جوارح میں وہ بے بس ہے، اپنی قوت میں بھی وہ بے بس ہے۔ آپ میں بڑی قوت ہوتی ہے، آپ نے بہت سا پلان کیا ہوتا ہے، اچانک سر میں درد ہو جاتا ہے، اب قوتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ بے بسی انسان کو بتاتی ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں اپنی قوتوں پہ۔ بخار نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، 2 بندے پکڑ کے ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں، چلو نہ، خود نہیں چلا جاتا، چکر آتے ہیں، گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ویکنس ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے ظاہر میں اور باطن میں بے بس ہے۔ اسے نہیں معلوم اگلی گھڑی، اگلا لمحہ، اگلا دن، اگلا گھنٹہ میرے لیے کیا لے کے آتا ہے۔ اپنے حاصل جو اس کو ملا ہوا ہے اور اپنی محرومی جو اس کو نہیں ملا، دونوں میں بے بس ہے۔ وہ نہ چاہتا تو آپ کے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا نا کہ شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ آپ کی آنکھیں نہ بناتا، اوپر سے خوبصورت بنا دی، اب اس کا غرور ہی اتنا ہے۔ وہ زبان نہ بناتا اور اوپر سے بہترین بولنے کا طریقہ بتا دیا، اس پہ بڑا غرور ہے۔ جو بھی آپ کو حاصل ہے نا، اس میں آپ بے بس ہیں۔ سوچا کریں، وہ نہ دیتا تو آپ کیا کرتے؟ کچھ لوگوں کی لکنت ہوتی ہے نا، کچھ ہکلاتے ہیں، کچھ میسج اپنا صحیح کنوے نہیں کر پاتے، کچھ بات آدھی بولتے ہیں، آدھی ان کے اندر رہ جاتی ہے اور وہ بتا نہیں پاتے، اور اپنی محرومی میں بھی۔ اور انسان اپنی خوشی اور اپنے غم میں بے بس ہے۔ یقین مانیے اپنی تمام حرکات اور سکنات میں انسان عاجز اور ناتواں ہے۔ تو پھر یا ایھا الانسان ما غرک، آج ہم نے یہ یہاں دیکھنا ہے، کیا وہ دھوکہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے اسکالر جب گئے تو خالی ہاتھ ہی گئے،
کتنے بڑے بڑے جرنیل گئے اور کتنے بڑے بڑے عروج پانے والے گئے، لیکن جاتے ہوئے ان کے ہاتھ خالی تھے. آگے اس موضوع پہ آتے ہیں کہ لے کے جانا کیا تھا. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ان چیزوں میں پھنس کے کتنا مغرور ہو جاتا ہے. میری قابلیت، میری تعلیم، میرا خاندان، میرا گریڈ، میری دولت، بہت کچھ ہے انسان کے پاس غرور کے لیے. لیکن کہا گیا کہ یہ ہے کیا؟ یہ تو ساری بے بسی کی علامت ہے، کیونکہ دینے والی ذات نہ دیتی تو پھر دیکھتے کہ کیسے غرور کرتے ہو. جیسے میں نے کہا نا، بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں بڑے بڑے اسکالر لوگ. تو اللہ کی تقسیم ہے، دے کے بھی آزما رہا ہے، نہ دے کے بھی آزما رہا ہے. اصل یہ ہے کہ دے دیا تو آپ دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمیشہ ہی میں ایسا رہوں گا، ہمیشہ میرے پاس یہ رہے گا، اور عاجزی انسان کے اندر سے ختم ہو گئی. وہ مکان بناتا ہے خوبصورت بہترین قسم کا، اور بڑا ہی اس کے پلاننگ کے مطابق بنتا ہے، اور پھر یہی گھر آہستہ آہستہ حسرت کدہ، ماتم کدہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا بنایا. اس کا افتخار، انجام کار بے بسی میں خاموش ہو جاتا ہے.